الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرما لیں سلمان بلند آواز. یہ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ اس میں لگا ایکو کم کرو. اس جلیلۃ القدر جلوس عزا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لے کے اس جلوس عزا میں شامل ہیں، اللہ آپ سب کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. اپنے ملک کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے. وقت زیادہ نہیں ہے، میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں، کچھ لمحات لیٹ ہو گئے. لالا موسیٰ کیونکہ مسلمانوں کا شہر ہے اور پھر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، تو جہاں کیمرے ہوں پھر بات ایک گلی تک نہیں رہتی. اور پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف آپ کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے شہر کا مہمان ہوں. مہمانوں کے سیدوں کے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی. مسلمانوں، تمہارے نبی کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. آپ جی کتنا عجیب لگتا ہے یار، ملک بھی مسلمانوں کا ہو، شہر بھی مسلمانوں کے ہو، گلیاں محلے بھی مسلمانوں کے. مسلمانوں، تمہارے محلے، تمہاری گلی میں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تم شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے ہو. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، لمحوں کا پتہ نہیں. ایک غلط فہمی دوستوں کو دور کرنی چاہیے. کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. میں کوئی بیٹھک میں بات تو نہیں نہ کر رہا، میں اتنے معزز دوستوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں یہ غلط فہمی دور کرو، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو. ہماری گفتگو کا مقصد تیرا مذہب بدلنا نہیں ہے. زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو. میری بات پہ اگر آپ دھیان دے رہے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکو کم کرو یار، کنٹرول کرو اس میں اسپیکر پہ؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم جناب کا مذہب بدلنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ ذکر کن کا ہے؟ تیرے دروازے بند ہو جائیں، تیری کھڑکیاں بند ہو جائیں، شیعوں کی مجلس ہے. یہ ان کا ذکر ہے جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھیں تو آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی. یار کسی کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. آل محمد کے ذکر کی مجلس ہو یا آل محمد کے تذکر عزاداری کا جلوس ہو، بندے یہ کہہ کے رستہ بدلتے ہیں جناب اگے شیعہ. وہ شیعوں کا جلوس نہیں ہے، شیعوں کی مجلس نہیں ہے. یہ تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی کی یاد ہے. لیکن جہاں بھی لفظ حسین آ جائے، اللہ جانے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں.
میرا خیال ہے آپ دوست میری بات پہ توجہ نہیں فرما رہے. خدا جانتا ہے جہاں بھی لفظ حسین آئے, لو جی ٹی روڈ سے باہر کسی سے پوچھ لو آج اس محلے میں کیا ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, کہیں گے شیعوں کا ماتم ہے, شیعوں کی مجلس ہے, اور مجلس بھی حسین کی ہے, ماتم بھی بیٹا حسین کا ہے. لیکن حسین کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں اگر شیعہ آتے ہیں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ سارے جواب دیں, سارے جواب دیں گے آپ. ہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے کچھ بھائی یہ مہربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مجلس میں آنا چاہتے ہیں لیکن ہم شیعہ نہیں ہیں. یہی تو میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں. آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. کوئی دوسرے مذہب کا بندہ کسی کو یہ نہیں کہتا. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں. کسی بندے نے مجھے منع کی ہے کہ ریاض رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں مسلمانوں, آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں. اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی محفل میں آنے کا رواج ڈالو. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. میری اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میری بات کی تائید فرمائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں مسلمانوں, یہ شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. دیکھو غلط فہمیاں پہلے ہی بہت ہیں, اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. پروگرام لائیو چل رہا ہے یا سی ڈی فلم مووی شووی بن رہی ہے, دیکھنے والے کہیں گے وہ ریاض رضوی صاحب اکیلے کہہ رہے تھے یہ مسلمانوں کے مذہب ہے, مجمع تو سارے چپ ہو گیا تھا. تو غلط فہمی میں اضافہ ہو جائے گا. موسم اپنی جگہ, میں ان دوستوں کا ممنون ہوں کہ آپ دھوپ میں موسم کی گرمی کے باوجود آپ سورج تلے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ جن کی صف پہ ہیں نا, اجر سائیوں نے دینا ہے. اور پھر موسموں کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, سر میں نے کیا کہا ہے, میری تائید فرمائیں. آپ سارے میرے بھائی ہیں, میرے لیے کوئی بھی آپ بیگانے نہیں ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ جتنے مذہبوں کے نام میں نے لیے ہیں, یہ ہم دلا بیٹا میری طرف دیکھیں. یار آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے, آپ تو پہلے نمبروں پہ ہو. اچھا یہ شروع سے پرابلم ہے, بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں, پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. تو کم از کم مولا ہی ہے یار, آپ تو توجہ ممبر کی طرف دیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سارا ماشاءاللہ رائٹ لیفٹ جناب آگے پیچھے سارا مسلمان شیعہ سنی سارے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے. میں ساری پبلک کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ سارے مذہب جو ہیں جتنے میں نے نام لیے ہیں یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. ہمارے نظریے اور اس لیے ضروری ہے کہ جس بندے کا, جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں, لہٰذا یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہے. ایک میں لفظ کہنے لگا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ متوجہ ہیں, لیکن حسین مذہبوں کا محسن نہیں. اللہ کرے جیتے جاگتے ماحول میں بات میں سمجھا سکوں. اور حسین اگر شیعہ سنیوں کا محسن ہی ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے, کیا کہنے, آپ جیئے سر. میں جلدی مہربانی, کیا اہلیہ, مہربانی سر, مہربانی مجھے موقع دے. آپ جیئے, آپ کے یہ جذبات سلامت رہیں. مجھے حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا, سندھ میں, وہاں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. ہاں ان کے ممبران اسمبلی ہوتے ہیں بھائی, کافی تعداد میں سندھ میں ہندو آباد ہے. میں جب پہنچا تو مجھے بانیان نے کہا جی سید صاحب ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے, اور اس نے جب سے آپ کا نام پوسٹر میں دیکھا ہے اس نے کہا جی میں شاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ ہندو شاعر انہیں
انہوں نے بلا لی. اس نے بیٹھتے یہ فقرہ کہا جی آپ کیونکہ سید ہیں اور میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. ماشاءاللہ صرف لالا موسیٰ نہیں، قرب و جوار کے نمائندہ سوبر چہرے میرے سامنے ہیں. جب اس ہندو نے کہا کہ میں نے آپ کی میں نے کہا جی بسم اللہ سنا ہے. اب پتہ نہیں بات میں سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں. اس ہندو شاعر نے مولا حسین کی نظم پڑھی. نظم مسلمانوں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑی. نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں دیا بیٹا، آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے. اور مولوی کسی بھی مذہب کا ہو وہ خلق ہی لینے کے لیے ہوتا. دینا شینا کہاں ہوتا ہے مولویوں نے. اوئے ہوئے جب میں نے اسے حضور نیاز دی نا، اس نے کہ جلدی جلدی مجھے چھوٹی سی بات سنا دی، لیکن نتیجہ اس کا میرا خیال ہے بڑا ہی معنی خیز. کہنے لگا جی آپ سید ہیں، آپ نے اپنی جد کی تعریف سنی، مجھے نیاز دی. اس نے کہا ایک مہینہ پہلے شیعہ اور اہل سنت نے مشترکہ امام حسین کے ذکر کی محفل رکھی تھی. شیعہ سنیوں نے اصل بات بھی یہی ہے، کیونکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. میری بات کی تائید فرمائے یار. ہاں جہاں کچھ لوگ آپ کے ملک میں چالاکیاں کر رہے ہیں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، وہ اہل سنت ہیں نہیں، اپنے آپ کو اہل سنت شو کرواتے ہیں. انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں. پاکستانی اچھی طرح سمجھتے ہیں سنی جینین ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہوتا ہے. سنی کہتے ہی اسے. سوری میں نے دیکھا نہیں. آپ جی اجازت ہے سرکار میں بات کر لوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر آل رسول کا، جو نوکر پنجتن پاک کا. آپ میرا خیال ہے لوگوں نے جتنی بھی چالاکیاں کی اور گیٹ اپ اہل سنت والا بنا کے، لیکن وہ 12 میلاد کو سامنے آ جاتے ہیں. جب وہ مسجد میں لکھتے ہیں نا امام الانبیاء کانفرنس، اور کہتے ہیں جی میلاد میں ہم نے نہیں جانا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور تم محرم میں دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں میں نے جلوس میں نہیں جانا، میں نے مجلس میں نہیں جانا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ تیرا کون سا مذہب ہے جو نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے؟ ہاں ماڑی چنگی بول میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی رحمت فرمائے. اور یہ کون سا مذہب ہے؟ وہ مذہب ہو رسول والا اور نفرت کی تعلیم دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. خدا را کلمہ نبی کا رواج سمجھ کے نہ پڑھو. یہ مذہب جو کرتے ہو جی فلاں بندہ بیمار، اور جی میرا مذہب اس سے نہیں ملتا، میں اس کی خیریت، اور فلاں بندہ یار پریشان، اور جی ہوگا جی میرا مذہب. اور جس وجہ سے تو مذہب کرتا ہے اس نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہو گئی حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے. لہذا میرے متوجہ ہیں سرکارہ؟ اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. مہربانی سے یا علی علی آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. جلدی جلدی مجھے بات کرنی ہے. میں ناروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ٹائم جاندہ جے پہ شفقت فرما لیں. آپ جس انداز میں سماعت فرما رہے ہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جینین سنی جو ہے وہ نوکر اہل بیت کا ہوتا ہے. ہمارے اس ملک میں بڑے ڈرامے کیے گئے، بلکہ شرعی ڈرامے. لوگوں نے فرنٹ پہ اللہ کو کیا، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے، اور آگے اللہ کو کر کے پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے مذہبوں کی ہن اللہ نال متھا کون لائے. حضور ہی نے اندازہ تھا کہ یہ طریقہ بڑا ٹھیک ہے. بھائی جس دکان کے وہ کیا اسے کہتے ہو کاؤنٹر، او جی نہیں یار، جہاں بل شل پے کرتے ہو، وہاں بندے کی جا کے تسلی ہو جاتی ہے کہ وڈے حاجی اور آپ بیٹھے ہو.
میں کوئی ویزا لگوا کے تھوڑی آیا ہوں کہ مجھے اپنے ملک کے مزاج کا نہ پتا ہو. میں ہمیشہ حضور زندہ باتیں کرتا ہوں، وگرنہ فضیلت آل نبی کے کون سے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے نہیں. میں وہ باتیں کرتا ہوں جو تیری گلی محلے میں ہوتی ہیں، اور میرے بچوں کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. یہ جو پارا چنار میں تم زیادتیاں کر رہے ہو نا، ہم ملک کے امن کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم مطمئن بھی ہیں کہ تو عزاداروں کو قتل کر کے اپنے ابے بتا رہا ہے. ہاں ہاں میری بات پہ توجہ فرمایا. ہمیں تیرے شجرے کا پتہ چل جاتا ہے کہ تیرا تعلق خیر. بات لمبی نہ ہو جائے. بندے کرتے کہیں جی ہمارے لیے تو اللہ، وہ دکان کے کاؤنٹر پہ گاہک کی نظر پڑتی ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے. حاجی صاحب 75 سال آپ کی عمر ہے، بچے آپ کو اٹھا کے دکان کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. اگر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ گھر کیوں نہیں بیٹھے؟ اور میرے شہر میں میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے ہے. یہ بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے ہمیں لاہور لے گئے. ایک میسیج ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے. ہجرت اچھی ہوتی ہے، قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں. ہجرت اچھی ہوتی ہے. معصومین کے ارشادات ہیں کہ اگر آپ کو رزق کی کمی مسلسل پریشان کر رہی ہو، ہجرت کر کے دیکھ لو. ہجرت کے فائدے ہیں، ہجرت میں برکت ہے. لیکن سادہ ہجرت ہوں تو سارے نہیں سمجھنا. سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے، وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے لاہور جا کے نقوی صاحب آ رہے ہیں. مہربانی صاحب رحم کرو یار. اللہ جانے مجھے یہ سید کے لفظ میں کو مالکوں نے اللہ جانے کیا رکھ دی ہے. جس بندے کو دیکھو نا ترقی کر رہا ہو. اچھا ہمارے بھائی بھی پیچھے کب ہے، انہوں نے جدو موقع ملتا سیدنا. آپ بڑے آپ بھی سادہ ہی لوگ ہیں. آپ جب مسجد سے آواز آتی ہے نا سیدنا کسی بزرگ کا نام، تو آپ اوتھے ہی سواد لے لیندے ہو کہ یار خیر ہے قبلہ آپ ہی آکھ رہے سید تے آپ ہی آکھ دینے نا. ہمارے بھائی وہ گرامر سمجھتے ہیں، وہ پنجابی میں سیدنا نہیں کہتے، وہ عربی گرامر کے مطابق علماء کی محفل میں بات کر رہا ہوں. وہ اس کا مطلب ہے عربی میں سیدنا ہمارا سید، ہمارا نا نہیں، سیدنا جمع متکلم ہمارا سید. قبلہ حضور سارا علاقہ یہاں پہ موجود ہے، اور میں برادریوں والے ایک شہر میں بات کر رہا ہوں، بلکہ برادریوں والے ضلع میں بات کر رہا ہوں. وہ جس بندے کو بناتے ہو سیدنا بناتے ہو. اور یار کسے نو آکھو کائرو نہ، کھوکھرو نہ، ورکو نہ، وڑائچو نہ، رانیو نہ، ملکو نہ. اور جب سید بھی برادری ہے باقی بھی برادری ہے تو کسی اور برادری میں اس کا مطلب ہے تیرے مولویوں کو بھی اندر کی بات کا پتہ ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. اچھا حضور میں اب آپ کے دھیان پڑا، بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ امید ہے محسوس نہیں فرمائیں گے. ہوتا پتہ کیا سر کہ میں بڑا سوچتا رہا، ہر بندے کی سوچ کا زاویہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندے سیدنا جو ہیں سیدنا یہ سیدنا کیسے سمجھایا جائے. مجھے ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ فرض کرو، مثال دے رہا ہوں، ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. ویسے قبلہ حضور آج جلوس والی مجلس بڑی کوئی مقبول جے بندے ستے بھی پہ جے تے داد بھی ہو رہی. اکھاں کھولو یار خدا کے. مہربانی بہت ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھو، سونا صرف بستر رسالت پہ عبادت تھا. مجلسوں میں نیند پوری نہیں کرتے. سیدنا کے مشکل کام تھا. میں نے بڑا سوچا کہ سیدنا کیسے بچوں کو سمجھائیں. بزرگوں کو میں نے تھوڑی سمجھانا ہے، وہ تو بزرگ علماء کو سن چکے. میری بات تو ینگ دوستوں سے ہے کہ یہ بچے جو ہیں انہیں سمجھایا جائے. بیٹا یہ سیدنا ایسا ہی ہے کہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اس کا تو شاید پروگرام ہو، لیکن آپ کی خاموشی دیکھ کے نا اس نے پروگرام کینسل ہی کرنا.
وہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے یار، آپ پریشان ہو جاتے ہو، وہ تھوڑی مسلمان ہو رہا ہے، میں مفروضہ قائم کر رہا ہوں کہ فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اب میں نے صرف ان بندوں کو دیکھنا ہے جڑے صرف مینوں گھورن آئے ہو۔ اوے اپنے چہرے تو یار بہتر رکھو، بلڈ پریشر اچھا نہیں ہوتا، اللہ آپ کو صحت دے، فریش ہو کے بیٹھو۔ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے برادر اسلامی ملک میں جانا ہے، اور میں بائی ایئر نہیں جا رہا ہوں، بائی روڈ جاؤں گا، اور لاہور مجھے کیونکہ اچھا لگتا ہے، میں واگا بارڈر سے پہلا سٹے میرا لاہور ہوگا، اور علماء لاہور کو پتہ چلے کہ نریندر مودی مسلمان ہو کے لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جناب واگا بارڈر پہ استقبالیہ، ظاہر ہے اتنا بندہ مسلمان ہو جائے تو استقبال تو ہوتا ہے، وہ استقبالیہ بینر لے کے بندے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی، پتہ نہیں کس نے سمجھنا ہے سیدنا، اور کیا پاکستان کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا؟ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، بس سر، بس مہربانی سر۔ وہ خیر وہ بات یار وہیں پہ رہتی جا رہی ہے۔ وہ ہندو کیا کہنے، نیاز میں دیتی ہے یاد پچھلے بندے میں، اس نے کہا جی شیعہ سنیوں نے مشترکہ حسین پاک کے ذکر کی محفل رکھی، تو کہتا ہے میرے اندر تڑپ تھی، میں نے جا کے کہا جی مجھے اجازت دے، میں نے حسین پاک کی نظم پڑھنی، تو کہتا ہے میں نے نظم پڑھی شیعہ سنی، اور یہ میں نے ابھی بھی آپ سے کہا ہے کہ اس ملک میں جتنی مرضی بندے سازشیں کر لیں نا شیعہ سنیوں میں فاصلے ڈالنے کی، اب 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز والے دن پتہ ہی نہیں چلتا اس گلی میں شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا۔ ہاں یہ میں حقیقت پیش کر رہا ہوں، یہ میں کو افسانے کہانیاں پیش نہیں کر رہا، میں آپ کے گلی محلے کی بات کر رہا ہوں۔ خیر اس ہندو نے کہا جی شیعہ سنیوں نے مشترکہ حسین پاک کے ذکر کی نظم سن کے مجھے بڑی داد دی اور دعائیں بھی دی، لیکن وہ کہتا ہے جو دینی شخصیت گوٹ وہ پنڈ چک کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے گوٹ کی جو دینی شخصیت تھی، دیکھو میں کتنے مطلب وہ احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، میں دینی شخصیت کہہ رہا ہوں، مولوی کو تو اچھا نہیں لگتا، بندے ناراض ہوتے ہیں جی ساڑھی گل کیوں کی تھی، بس دینی شخصیت۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ مجھے توقع تھی کہ یہ پبلک کی طرح سبحان اللہ تھوڑی کریں گے، لیکن یہ جب نظم میں امام حسین پاک کی ختم کروں گا نا تو یہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کی تعریف کی۔ کہتا ہے میں یہ توقع رکھ کے ممبر، مہربانی سے میں ممبر سوری ڈائس کھڑے ہوئے وہ ڈائس پہ بات کر رہے، کہتے ہیں میں ڈائس سے پیچھے ہٹا، توقع تھی مینوں شاباش ملنی، اور نہ جلیاں سڑیاں کو پتہ کی آخر، اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اوہ ہو نہیں مجھے یہ توقع نہیں تھی آپ اتنی بے نیازی کریں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ان دینی شخصیت نے بیٹا کیا کہا کہ تجھے اگر مطلب بجائے شاباش دیتے کہ یار تو غیر مسلک کا ہو کے ہمارے حضور کے بیٹوں کے قصیدے اور نظمیں لکھ رہے، وہ کہتا ہے مجھے جلے کٹے لہجے میں کہتا ہوں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ہندو کے منہ سے کیا فکر بیٹا نکل، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، مسلمانوں خدا را، میں وقت بالکل جا رہا ہے، میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی آپ کے محلے میں اولاد نبی کے ان مہینوں میں ذکر اہل بیت کی محفل ہوتی ہے اپنے مذہبوں میں رہ کے بھی اس محفل میں آیا کرو۔ ہاں اگر آپ امام بارگاہ کی چار دیواری کراس اس لیے نہیں کرتے کہ کسی نے آپ کے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ نکاح بھی تو بچانا ہے، تو سر میں لالا موسیٰ کے سیوک گلی میں یہ اپیل کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، مسلمانوں ہم آپ کے بھائی ہیں،
ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، حد ہو گئی، ضیاء الحق کے دور میں کافر تھے، پرویز مشرف دور میں کافر کہنے والوں کی شیعوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ خدا را یار کو حالات دیکھا کرو اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا۔ لہذا چلو سارے مجلسوں میں نہ آؤ، جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے انہیں اجازت دے دو۔ میں کہ فیصلہ کن، آج پتہ نہیں وقت تیزی سے جا رہا ہے، لیکن میں فیصلہ کن قبلہ آپ کی تائید کے ساتھ اتنے سوبر مجمع میں کہ فیصلہ کن بات کرنے لگوں۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے جی مجلس میں، اور تو میں سمجھتا تھا گلی محلے کا خطرہ ہے۔ خان صاحب دے بندے الیکشن چوکھے جت گئے لیکن آزاد جیتے، ان کی لیگلی مجبوری تھی کہ جب تک وہ کوئی جماعت جوائن نہ کریں ان کی سیٹیں لیگلی ختم ہو جاتی، لہذا پی ٹی آئی کے آزاد بندوں نے کسی پارٹی میں شمولیت کرنا تھی۔ عمران خان بندیاں پوچھیا جی اب یہ سارے بندے کس جماعت کو آپ دے رہے ہیں؟ اور اس کہا میرا کسے تے اعتبار نہیں سوائے شیعہ دے۔ یہ زندہ باتیں ہیں یار، میں کوئی ڈرائنگ روم میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں، اور میں خود اہم نہیں ہوں گا جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہ جگہ بڑی اہم ہے۔ میں اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کیونکہ شیعہ جماعت ہمارے اعتبار والی ہے ہم MWM جوائن کریں گے۔ وہ ہمارے مولانا ہے، اللہ انہیں خوش رکھے، قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، راجہ ناصر عباس جعفری لکھتے MWM شیعہ جماعت ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے ابا امامے سمیت کسی سیاسی پارٹی کو اتنا سپورٹ کیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ عمران خان صاحب نے حق ادا کر دی ہے کہ جی میرے بندے اسی جماعت میں جائیں گے۔ لو سن لو، عمران خان صاحب کی بات یوں نکلی اور کراچی میں ایک بھانجا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو اکثر ماموں سے فائدہ لیتے ہیں۔ یہ چنگی گل ہے، تسی جدوں داد نہیں دیندے نا تے اسی سکون وچ رہنے ہیں، تہاڈی داد بھی کئی باری پریشان کر دیندی بھئی کوئی گل ہو گئی ہے۔ لہذا جیسے مطلب آپ نے مطمئن ہو گیا خاموش سنا ہے، میرے دل میں فوراً آیا ہے ریاض رضوی پریشان نہیں ہونا، یوں سمجھنا ٹی وی پہ خطاب ہے۔ اور لیکن میں زندہ باتیں وہ کر رہا ہوں جو آپ کو ممبر پہ نہیں سنائی جاتی۔ عمران خان صاحب نے کہا ہمارے MNAs MPAs شیعہ جماعت جوائن کریں گے، اور جب پتہ چلا نا اس ملک میں اسلامی درد رکھنے والوں کو، انہوں نے کراچی سے فوراً فتویٰ جاری کر دیا کہ جو بھی شیعہ جماعت میں شمولیت کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں سمجھتا تھا نیازی فیملی ہے، خان صاحب دلیر آدمی ہے، سارے تو پہلے خان صاحب پیچھے ہو گئے کیونکہ معاملہ نکاح کا تھا، انہوں دے کیس اگے ہی عدالت وچ نکاح دے سکتے۔ اور میں آج اس شوق میں جی کیا ہے، کیا یہ کس نے حکم دیا مجھے؟ چلیں میں تعمیل کر دیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو کے، ٹھیک ہے جی بسم اللہ تعمیل ہوگی، اجازت ہے سرکار؟ میں بات یہی پہ روک دیتا ہوں، آپ اگر پریشان ہیں کہ بلا آپ نے 5-15 کا کہا ہے تو بندے چپ کر گئے نے، اللہ جانے کدوں تک سننا پینے اس سراں تے لگی ہوئی قوم۔ سریلا بندہ آکھے نا میں قصیدے 2 اور پڑھنے، بندے آکھے یہ کیا کہنے، تو جے مولوی کو 2 گلاں زیادہ کر لے غازی سرکار تہاڈی نیاز دے آنگے۔ مولوی تو شیعہ مجلسوں میں قبلہ محسوس کرتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ آپ لوگ مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں، مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں۔ بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا پڑتا ہے۔ قصیدے ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن دانا مجمع ادھر بھی آپ دور تک میری بیک پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں عزادار دو ہوں ساڑھے آپس دی گل، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پنڈ کے چوک میں یا محلے کی گلی میں
دکان کے تھڑے پہ کھڑے ہوئے کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے مذہب کے بارے میں تے اوتھے قصیدہ تے نہیں شروع ہوندا. لہذا اگر تقدیر مولوی لاتی ہے نا تے پھر پکھے نہ چلیا کرو, متھے تے وٹ نہ پایا کرو. میری بات پہ دھیان دے یار. میں پریشان ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیاسی لیول پہ بھی یہ دھمکی کامات دے جاتی ہے کہ جس شیعوں سے ہاتھ میں لانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. میں سوچ رہا ہوں میں کس طرح بتاؤں آپ کو. اور یہ جو بندے آج اس سائنسی ترقی کے دور میں بھی بچوں کو پریشان کرتے پھر رہے ہیں کہ شیعہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے, شیعہ جماعت جائن کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اور تیرے ان مسلمان علماء کو جمعوں کی تقریروں میں تو اصل میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کوئی تو یار کوئی تو میری تائید کرے. جی بسم اللہ قبلہ. نعرہ تکبیر. سارے جواب دیں گے آپ. نعرہ رسالت. بھیا کی زبان سارے نعرہ حیدری. متوجہ ہیں سرکار میرے بات. زندہ باد حسینیت زندہ باد. سارے مل کے حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزید شرابی تے لعنت. یزیدیت مردہ باد. مہربانی سر متوجہ ہیں میرے بھائی آپ. اور بھائی جو اصل جو دینی فرائض تھے دھیان تو ادھر دینا چاہیے تھا. کون سا مذہب ہے جو تعلیمات قرآنی پہ ایمان نہ رکھتا. او مسلمانوں او ساڑھے کراچ بھی تریاں سپاریاں لئی قرآن. خدا دا نام. اللہ جانے تم نے بچوں کو دینیات اور اسلامیات کے نام پہ کیا کیا سنا رکھا ہے. چلے میں اس طرف پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. سارے میرے دوست ہیں, سارے میرے بھائی ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اگر شیعہ سنی الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں مجلس والے بندے سٹریٹ کیوں بدل جاتے. سر مجھے یاد ہے مشرف دور میں ہمارے پرائم منسٹر تھے جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, پھر تے وزیر اعظم ہی انہیں بدل گیا کہ یاد ہی نہیں رہ گیا بچیاں نو. شوکت عظیم وزیر اعظم تھے. پرائم منسٹر اسلام آباد میں میٹنگ تھی, سارے مسلکوں کے علماء تھے. میری علماء میں تو میرا نام کہاں ہے ایز اے طالب علم, لیکن بہرحال وہ شرف آپ کی طرف سے نمائندگی کا میرے نام. تو میں وہاں پہ پہنچا. ایجنڈا میٹنگ کا تھا کہ فرقہ واریت اس زمانے میں تنظیم میں آپس میں قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. تو حکومت نے سارے علماء مذہبوں کے بلا کے حکومت کو تجویزیں دو کہ مذہبی نفرتیں لڑائیاں کیسے کنٹرول ہوتی. بڑے بڑے علماء تھے, بڑی بڑی تجویزیں دی انہوں نے. جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے وزیر اعظم سے خطاب کر کے کہا, میں نے کہا جناب وزیر اعظم اگر آپ واقعی پاکستان سے مذہبی لڑائیاں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروایا کر. میں کل ہی سواد لے آیا, تسی تے دیکھ ہی رہے ہو. میں نے کیا کہا, کسی نہ کبھی لوکل باڈی, کبھی نائب ناظم, کبھی کونسلر شونسلر بندیاں نو دھیانے لائی رکھو. کسی نہ کسی بہانے. ایجاد العقد مذہبی امور کا وفاقی وزیر تھا, میرا واقف تو نہیں تھا. لپتر ضیاء لگتا سی میرا واقف کیوں ہونا. لیکن مہمانوں کے آپ جی ہیں, مہمانوں کے نام آگے لکھے ہوتے ہیں. میرا نام پڑھ کے کہتے ہیں سید ریاض حسین رضوی, آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا میں ان کو مولوی لگا نہیں سا, کیونکہ مولوی تو میرے ملک میں بندے سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ آئے. پہلے وہ بڑا حیران ہو کے کہتا ہے جی آپ شیعہ. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہ لگا شاید آپ کو میٹنگ کے ایجنڈے کا پتہ نہیں. ہم نے میٹنگ اس لیے بلائی ہے کہ آپ مہمان ہمیں تجویزیں دیں کہ مذہبی لڑائی. بیٹا میری طرف دیکھیں, مذہبی لڑائی کیسے ختم کی جا سکتی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہر سال کروائیں. میں نے کہا جی بالکل, میں نے ایجنڈے کی باتیں مطابق بات کی ہے اور میں نے تجربے کی بات کی. کہنے لگا الیکشن سے مذہبی لڑائیاں کنٹرول کیسے ہوتی ہیں. میں نے کہا جی ہم مسکین لوگ ہیں, ہم نے آزمایا ہوا ہے. ہماری چھتوں پہ ہمارا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ غازی کا علم ہے. میری تائید کرو یار, آپ تو یکسر چپ کر جاتے.
میں نے کہا ہماری چھت پہ مولا عباس کا مولا علی کے بیٹے سے منسوب علم پاک ہوتا ہے، اور یہ علم پاک ہمیں لوگوں نے ہمیں دے رکھا ہے، حالانکہ پاکستان کا جو بانی ہے نا محمد علی جناح، لاہور میں ان کے جنازے کی تصویریں میوزیم ہال میں لگی ہوئی ہیں، قائد اعظم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں تھا، یہی علم تھا جس پہ لکھا پڑھا جا رہا ہے یا غازی عباس۔ بچوں یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ تو میں نے کہا جی میں نے بالکل تجربے کی بات کی ہے کہ الیکشن ہوتے رہے نا تو مذہبی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اوئے ہوئے 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 یاد لگتا پتر ایک دو اور وزیران ساتھ کیا کہنے لگا یار یہ نئی بات آج ہو رہی ہے، اج میں تسی چپ ہو سارا ہاؤس چپ ہو گیا، اور نہ کیا ہوا ویکھو شاہ صاحب سید بادشاہ آپ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن ہو تو مذہب۔ میں نے کہا جی ہماری ازمائی بھی بات ہے، جس بندے کو ہماری چھتوں پہ لگا ہوا علم مولا غازی کا زندگی میں کبھی اچھا نہیں لگا، اور وہ عموماً گلی بدل جاتا ہے، میری علم پہ نظر نہ پڑے، ایسے بندے کو بھی اگر الیکشن میں کوئی پارٹی ٹکٹ دے دے نا وہ سب سے پہلے علم والے ڈیرے پہ آ کے کہتا ہے اسی کو گھوڑے دے منکر نا ووٹ سانو دے آ جائے۔ اور جس قوم کو یار بات میں روک رہا ہوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ خدا را اور جو کرنا چاہیے تھا آپ اپنے ذمہ داروں کو اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دلواتے؟ آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹ رہے، اور تیرے علماء کو یہ کہنا چاہیے تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتن، اور جو واضح حرام ہے کیوں نہیں کہتے علماء دین کہ شراب؟ آپ بیٹھیں گے مہربانی کریں گے، کیوں نہیں کہا جا رہا؟ مالک آپ کو صحت دے، ذرا ہمت کرے، میں چھوڑ دیتا ہوں یہیں پہ، ہمیں بتایا جائے کیوں نہیں کہنے کی جرت ہو رہی؟ کہو اسپیکروں پہ چلو ایک مسیت نہ صحیح ہو نہ کڈیا دوسری صحیح، پنڈوں تگڑیاں برادریاں آلادہ ہوندہ تے مولوی صاحب کیویں آکھن؟ سائیں توفیق دیں گے، کہو خدمت کرو دین کی، خدمت کرو اسلام کی، زندگی چند روزہ ہے، کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جوا کھیلنے سے، کہو یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے سوکھا کام پکڑا ہے، مہربانی بیٹا مہربانی، وقت جا رہا ہے مجھے ٹائم دے، تم نے آسان حل ڈھونڈا ہے، بندیاں نو تیانے لائی رکھو، شیعوں سے ہاتھ ملانے سے۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ان کا ہم کرتے ہیں جن پہ آپ بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ یہ وکری گل ہے، ہن کچھ عرصے تو کچھ بندے ویلڈنگ والی مشیناں نال لائی پھردے نے، جتھے درود ہوئے ایک مرضی دی فیملی۔ مجھے موقع دے، لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس نہیں لکھنا پڑا۔ بس میں بالکل کلوز کر دیتا ہوں، پھر زندگی رہی تو مواقع ہوتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، وقت کی پابندی مجھے قبلہ نے کوئی 10 منٹ زیادہ فرما دیے، وگرنہ مجھے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے، ظاہر ہے ماتمی جلوس میں اور سارے بشری تقاضے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ آل محمد کے ذکر کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ اجازت دیں، عمائدین بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں بزرگ جو مسلمان ہیں نا ان سے بات نہیں کر رہا نا، جو بچے میرے وطن کا مستقبل ہے وہ اہل حدیث بچے ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی بھائیوں کے ہیں، دیوبندی دوستوں کے، یہ ہمارے ملک کا یہ بچے مستقبل ہے۔ میں اتنے بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں بیٹا قرآن میرے سر پہ رکھو، کسی بھی پاکستانی ینگ بچے سے جو پی ایچ ڈی میں بیچلر میں پاکستان کے مستقبل کو بہتر کرنے کا سوچتے ہیں، کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ یار آپ ہمارے ہو، ہمارا مستقبل ہو، یہ ملک مشترکہ ہے سب کا۔
ہم نے کبھی جان کھائی ہے کہ ملک بنانے والے قائد اعظم کا نکاح امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا؟ ہم نے کبھی کہا ہے کسی سے؟ ہم تنگ نظری والی بات نہیں کرتے. اب ہمارے محترم ہو، لہذا میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جو کل کے ایم پی ہونے ہیں، کل کے منسٹر بننے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے. یہ بچے کل کے لائر بھی ہوں گے، جج بھی ہوں گے، جسٹس بھی ہوں گے. میں ابھی ان بچوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے کان میں پڑھے نا کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو یہ نہ کہنا کہ لالا موسیٰ میں مجلس تھی، مجلس کا ذکر ہی نہ کرنا. ویسے ہی کہنا قبلہ میں سٹڈی کر رہا تھا اور پتہ نہیں میرا دماغ اس طرف کیوں چلا گیا ہے، یہ حضرت آدم کا حق مہر کیا تھا؟ اور میں کسی ایک مذہب کے رہنما کی بات کر رہا ہوں، بابا انسانیت کی بات کر رہا ہوں. بھائی بابا انسانیت، ہمیں بتایا جائے. بچوں پوچھنا، اپنی مرضی کے دانا چوروں سے پوچھنا کہ حوا و آدم کے نکاح میں حق مہر کیا تھا. وقت جا رہا ہے سر، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، شاید کسی بھائی تک آواز نہ پہنچی ہو. جب حضرت آدم نے جناب حوا کو دیکھا نا تو غیب سے آواز آئی، آدم حوا سے تمہارا نکاح ہوگا. تو حضرت آدم نے کہا دیر کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے. مہربانی 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 بیٹا مجھے موقع دے، اللہم صلی علی محمد. حق مہر ضروری ہے. حق آدم اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا، تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے ہیں. ہون میں اپنے آپ نو اور شماری والے پیر یار خود داد دے ہاں. کہاں چلے جاتے ہو یار؟ مہربانی سر، بہت شکریہ. اے آدم تیرے بچے تو بہت سیانے ہونے ہیں، تو نے ہی حق مہر نہ دیا. تیرے بچوں نے کہنا جب تم ابے اورا نہیں دیتا تو ہم کیوں یہ دیتے پھریں؟ آدم نکاح میں حق مہر پہلے شرط ہے. ہم سب کے بابا آدم نے ریلیکس موڈ میں کہا میں ساری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں. غیب سے تیسری آواز آئی، حق مہر ملکیت سے دیتے ہیں، جنت کے مالک کوئی اور. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے سر. میں شیعہ لٹریچر کی بات نہیں کر رہا. بازار میں کیمروں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں میرے وطن کا مستقبل بچوں اپنے علماء سے پوچھو. بر صغیر کا بہت بڑا علمی گھرانہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں بیٹا میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ممبر کی طرف دھیان دیں. آپ میں اہم بات کر رہا ہوں، اس بات پہ توجہ فرمائیں. جب کہا نا حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے، جنت کے مالک کوئی اور ہے. حضرت آدم نے دوسری بات پتہ بیٹا کیا کی؟ انہوں نے کہا مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ لباس میرا بہت قیمتی ہے. فرشتوں نے بتایا، اور سواد پھر بھی میں ہی لیا. آپ جی یہ لباس ہمارا اللہ بڑا قیمتی ہے، لہذا میں یہ جنت کا قیمتی لباس حق مہر. غیب سے پھر آواز آئی، آدم ہم نے پہلے کہا ہے کہ حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے. تم اگر مالک جنت کے ہوتے تو لباس تمہارے ساتھ جاتا. جب تم جنت سے نکالے جاؤ گے لباس تمہارے ساتھ نہیں جانا. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ مالکوں کے موڈ کی بات ہے، وہ جنت کے جوڑے مدینے بیٹھ کے کیوں منگوا رہے ہیں. آپ جیئے سر، آپ جیئے، سارے جواب دیں گے اس نعرے کا. مسلمانوں جب آدم کو کچھ نظر نہ آیا پھر کچھ نظر آیا. ہائے ہائے ہائے. چلو میں اس طرح بات کر دیتا ہوں، جب دنیا انسانیت
کہ بابا حضرت آدم مشکل میں آ گئے، غیب سے 5ویں آواز آئی، ان پہ درود پڑھو جو مشکلوں میں کام آتے ہیں۔ لفظ آدم 9 دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھ لو، حوا کا حق مہر ادا ہو جائے۔ مسلمانوں تم نے صرف اور لٹریچر میں ہی لکھ رکھا ہے، اپنے بزرگوں کو پڑھنے کا رواج ہی تم نے ختم کر دی ہے صرف ہماری وجہ سے۔ وہ جس آل محمد کے نام سے تیرے بابے کا حق مہر ادا ہو رہا ہے، اچھی حلال زادی یا اولاد ہو، انہی کے ذکر سے نکاح توڑوا رہے ہو۔ بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ محرم کا چاند جیسے طلوع ہوتا ہے نا مسلمانوں، خدا را یہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ 4-6 شیعہ جو ہیں ان کی وجہ سے عزاداری ہے، تو وہ غلط فہمی دور کرو۔ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ اگر میری آپ تائید کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو کریں۔ لہٰذا یہ مطلب عزاداری کا سسٹم قدرت کے اختیار میں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں مولانا بات مطلب سمجھانے کی طرف نکل جاؤں گا۔ جو بندے جنہیں سمجھ نہیں آتی انہیں یہ تو پتہ ہے کہ اس دفعہ بھی کربلا میں عاشور پہ کروڑوں کا رش تھا، حسین کے چہلم پہ 80 میل کا فاصلہ ہے نجف اور کربلا کا، کیونکہ وہاں پہ ٹمپریچر 50 سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ توفیق کون دے رہا ہے کہ 80 میل 100 کچھ کلومیٹر ساری سڑکوں پہ شامیانے لگ چکے، اور تو بچوں سے کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، یہ 125 کلومیٹر دے ٹینٹ کنے اللہ دی مرضی دے بغیر۔ ان حضور بات آپ ماشاءاللہ سوبر دوست ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے یار وہ ریاض رضوی اپنے عقیدے کی بات کر گئے کہ جی اس میں اللہ شامل ہے، جی کوئی بات ہے کرنے والی، کوئی دلیل دیتے سید صاحب تو پھر تھا۔ میں دلیل نہیں تجھے تصویر دے رہا ہوں۔ اگر اللہ ان عزاداریوں میں شامل اس کی رضا نہ ہوتی تو پھر محرم سے پہلے ذی الحج کبھی نہ رکھتا۔ ہائے 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 ہائے، اوہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جی ہیں سر، میں اہم اپیلیں کر رہا ہوں۔ مہینے لگتے ہیں پھر جا کے کہیں آپ اتنا لٹریچر پڑھیں گے تو بات آپ کو ملے گی۔ یہ حسین کے ذکر کا معجزہ ہے کہ آپ کی قوم کے عزادار ذاکر مولانا علماء خطبہ آپ کو وہ میٹر دیتے ہیں جو جہاں چاہیں آپ بات کر کے بھائیوں کو پٹھ سدھ سمجھا دیں۔ یہ ذی الحج اور محرم کو اللہ نے اکٹھے ہی اس لیے رکھا ہے۔ بندے کہتے ہیں جی یہ ایک مسئلہ کیا مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں اور ان میں ساری چیزیں وکری ہیں۔ کسی اور فرقے میں بھی عشرے منائے جاتے ہیں، یہ شیعوں میں عشرہ ہوتا ہے، عشرہ محرم، عشرہ اربعین۔ مولوی جی تعلیم آپ کے پاس تو بہت ہے، صرف ناف بھی ٹھیک ہے، زیریں زبریں بھی صحیح ہیں، آپ کو نہیں پتا عشرہ عربی میں 10 دنوں کو کہتے ہیں، لیکن آپ پڑھے ہوئے ہیں جی شیعہ ہی عشرہ۔ اور اگر صرف شیعوں میں عشرہ ہوتا تو ہمت کر پورے دنوں کا مسلمان بن اور یکم ذی الحج کو قربانی کر لے، کیونکہ عشرہ اسلام میں تو ہے نہیں۔ نہیں 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 نو 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 نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا یہ 2 ذی الحج کو 3 کو نیک عدد ہے، نیک عدد ہے یار، کرو قربانی۔ قدرت چاہتی ہے نہ پہلی ذی الحج کو قربانی کرنی ہے، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چھٹی، قدرت چاہتی ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی ہو، تاکہ قدرت یہ منوا رہی ہے کہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے۔ بس آخری فکرے کہہ رہا ہوں، ذی الحج والے عشرے میں ڈی سی کو امن کی اپیلیں نہیں کرنا پڑتی۔ میں پنجابی دا سہارا لین لگا تے میسج اللہ کرے کدھرے پہنچ جائے، اور ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی، محرم ہے محمد کے بیٹے کی قربانی۔
اور جب ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد، آپ صرف ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد نہیں مناتے، آپ تو اس جانور کی یاد بھی مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو جانور نبیوں کے بیٹے کے کام آ جائیں ان کی یاد منا لینی چاہیے، اور جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا رہے ہیں، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے۔ یہ فتوے کہاں سے آ گئے؟ مہربانی بیٹا، مہربانی سر، وقت بالکل وقت تمام ہو گیا سر۔ کیا قربانی والے دن کوئی مسلمان قربانی دینے سے پہلے فون کرتا ہے تھانے اور دو ترہ سپاہی کا لیا جے اساں قربانی دینی؟ نہیں، نو، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اللہ کرے وہ کہیں تک پہنچ جائے۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد تھی، تجھے پولیس نہیں بلوانی پڑی۔ اور ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں نہ تمہارا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، شیعہ سنیوں کے گھر گوشت بھیجے، اہل سنت لیتے ہیں، سنی شیعوں کے گھر بھیجے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک دوسرے، نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ امن خطرے میں، نہ اسلام خطرے میں۔ وہ قربانی کس کی یاد تھی؟ ذی الحج والی۔ بیٹا میری طرف دیکھ، ابراہیم کے بیٹے کی۔ یہ محرم کس کی یاد ہے؟ محمد کے بیٹے کی۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ سمجھتے ہو، اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنے یا محمد کے متھے لگنے؟ یہ یاد رکھو، قدرت کا نظام ہے۔ قربانیوں کی یاد اس کی مشیت چاہتی ہے کہ یہ یادیں چلتی رہے۔ بیٹا لاکھ دنیا کوششیں کرے، نہ ذی الحج والی قربانی کو بریک آنی ہے، نہ محرم والی قربانی رکنی ہے۔ ایک فقرہ میں کہہ کے مجلس کو بالکل اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے، رضوی صاحب ہم نے دھیان نہیں دیا تھا، واقعی یہ قدرت نے مہینے اکٹھے رکھے، صرف مہینے اکٹھے نہیں، یہ ذی الحج اور محرم صرف ان کے مہینے اکٹھے نہیں، یہ درود میں بھی اللہ نے اکٹھے ہی رکھے۔ اوہ ہو، پتہ نہیں کون کہاں پہ بات سمجھتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود سارے مسلمان پڑھتے ہو نا؟ تو حضرت ابراہیم پہ درود بہت نہیں ہو گیا؟ تمہیں جو نئے نئے بندے درود میں شامل کرنے کا کچھ عرصہ سے پرابلم چل رہا ہے، تو سب سے زیادہ حق تو درود میں آنے کا ہم سب کے باب آدم کا نہیں بنتا؟ آدم میرڈ پہ پورا اتر رہا ہے، وہ نبی صرف پہلا نہیں ہے، وہ خلیفہ بھی پہلا ہے۔ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، آدم ہے۔ تو آدم پہ درود پڑھ لو، اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، کہے گا جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ ان کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میری بات پہ آپ دھیان دیں۔ لیکن اگر امت کو درود والے قبیلے کی معرفت ہو جاتی تو پھر سکینہ باپ کے قاتلوں سے پوچھتی کہ کہیں تم نے میرا بابا غریب نہیں دیکھا؟ آپ جیئیں، 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔ یہ معجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا کہ ایک لمحہ پہلے آپ اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک فقرہ میں نے کہا ہے، داد دینے والے ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے۔ آپ جیئیں، صرف 2 منٹ، زیادہ دیر نہیں۔ کون سا دکھ ہے اولاد زہرا کا جو آپ کے ذہنوں میں نہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، ایسے بی بی کی اولاد کے دکھ بھی پرانے نہیں۔ میں لالا موسیٰ شہر میں بات کر رہا ہوں، جو کبھی کبھی گفتگو مجلس کی جنہیں سننے کا موقع ملتا ہے، ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی،
صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہوا تھا. آج بھی ان کا کوئی بندہ اسپیکر پہ، ساؤنڈ پہ، ممبر پہ کربلا کا دکھ پڑھے تو یہ اتنا اپنوں کے شیعہ جنازوں پہ نہیں روتے، اتنا مجلسوں میں بین کر کر کے روتے. صرف روتے نہیں یا کرلاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی یار، اتنا پرانا واقعہ. میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی حوالے کی بات نہیں کر رہا، میں زندگی کی زندہ بات کر رہا ہوں. میں ذی الحج کے آخری عشرے میں UK یورپ مجالس کے لیے گیا. وہاں پہ آپ کے علاقوں کے پاکستانی شہروں کے شہر آباد ہیں. کئی فیملیاں ہم سے ملی ہیں، آپ بھی گواہی دیں گے، جو یہاں سے بچے لے کے گئے 2-2 3-3 سال، وہ بچے لے کے انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملا. کوئی پرابلم، کوئی قانونی سٹیٹس، کو دیگر معاملہ. یار میں آپ کے شہر کی بات کرتا ہوں. لالا موسیٰ کی کوئی فیملی بچے لے کے یورپ میں ہو یا گلف میں ہو اور وہ 3-2 سال کے بعد آئے، کیا لالا موسیٰ پہنچ کے اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ اکبر. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. آپ سارے کہیں گے رضوی صاحب بیٹیوں کو پیکی گلیاں بھی یاد ہوتی ہیں، پیکے شہر بھی. ہم نہ روئیں، اللہ جانے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ سال بعد نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. میری آواز اللہ کرے والدین تک جا رہی، ڈائریکٹ نہیں، کیمرے کے حوالے سے جا رہی. والدین کو سارے ہی بچے پیارے ہوتے ہیں. رکا کیوں ہوں؟ لیکن جو بچے منتوں والے ہوں نا وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. سکینہ تیرے مولا حسین کی منتوں والی اولاد تھی، جس کے بارے میں تہجد کی نمازوں میں حسین اللہ سے کہتا تھا مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. تیرا قرلانہ سیدہ قبول کر لے. ان تیرے قرلانے کی آوازوں کے اجر کی قیمت کا پتہ آپ کو تب چلے گا جب دروازہ جنت میں غریب کی ماں کھڑی ہوگی. آباد رہو، آباد رہو. میں آخری فکر کہہ رہا ہوں، حسین کی منتوں والی بیٹی. اور ایک دعا میرے ساتھ اور شیعہ سنی مل کے مانگو، یا اللہ کسی باپ کو بیٹی کے سامنے نہ کہنا پڑے میں غریب ہو گیا. دیہاڑی دار مزدور بھی باپ ہونا بیٹی کے لیے وہ شہنشاہ ہوتا. اللہ سب بیٹیوں کے سر پہ والدین کے سائے سلامت رکھے. اللہ کسی کو یتیمی نہ دکھائے. حسین کی یتیمہ کا صدقہ جب آواز سنی ہے نا کوئی کہہ رہے میں غریب ہوں، دیکھ کے کہتی ہے دادی فضا. یہ سیدوں کی تہذیب ہے، کیونکہ رسولوں کا رسول اپنی اس کنیز کو بیٹی کہتا تھا. سیدہ زہرا کہتی تھی بہن فضا، حسین کہتے تھے اماں فضا. آج کربلا میں حسین کی بیٹی کہہ رہی ہے دادی فضا. دادی دادی مجھے ایک دفعہ میدان لے چل، آواز میرے بابے کی ہے، کہہ رہا ہے میں غریب ہو گیا ہوں. دادی میں دیکھنا چاہتی ہوں غریب کیسے ہوتے ہیں. آخری فقرے ہیں، آپ کے درد ہر ذہن میں. سیدہ سکینہ کو جاریہ زہرا بی بی فضا نے اٹھایا، دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے سکینہ تیرے باپ کے قاتلوں کا رش ہے، راستہ نظر نہیں آتا، میں تجھے کہاں لے کے جاؤں گی. یہ درد پردے میں کہیں میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں، یہ باپ کا درد بیٹی زیادہ سمجھتی ہے. جب فضا نے کہا نا رش بڑا ہے تیرے باپ کے قاتلوں، مارو مارو کی آوازیں ہیں، راستہ نہیں ہے. شامیوں کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم میں راستہ جانے کا ہے نہیں. حسین کے سینے پہ سونے والی، حسین کی منتوں والی بیٹی، اللہ اس بی بی کا صدقہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. آمین کہا کرو. پتہ نہیں ہوتا کون سا ٹائم قبولیت دعا کا ہے. جب کہا نا بی بی سکینہ نے دادی دادی، فضا نے کہا راستہ تیرے باپ تک جانے کا نہیں ہے. 3.5 پونے 4 سال کی بچی دیکھ کے کہتی دادی جی سکینہ دادی آپ مجھے یہی اتار دیں، آپ واپس چلی جائیں، میں جانوں میرا بابا جانے. عددارو ہر درد آپ کے، یہ کہہ کے سکینہ ریت کا ٹیلا اتری ہے. کوفیوں کے، شامیوں کے، سپاہیوں کے، فوجیوں کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم میں راستہ نہیں تھا نا.
वहीं पे बैठ के एक घोड़े के सुम्मों पे हाथ रखे, उस घोड़े ने झुक के देखा, छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती है मैं हुसैन बादशाह की बेटी, मैंने बाबे के पास जाना है, मुझे रास्ता दे दो। जानवर अपनी जुबान में एक दूसरे से कहते हैं रास्ता दे दो, इन्हें नहीं पहचाना तो इनके नाने का कलेमा पढ़ने वालों ने नहीं पहचाना। रास्ता मिला, अगले टीले पे चढ़ी, एक फौजी जा रहा था, मख्तल के लफ्ज हैं, सकीना ने आवाज देखेगा हाल रायता अभी या शेख हो, हाल रायता क्या तूने मेरा बाबा देखे? जब बीबी ने कहा ना बच्ची ने मेरा बाबा देखे, ये जालिम वापस मुड़ा है। सकीना ये समझी वापस जो मुड़ा है मुझे बताने के लिए मुड़ा होगा। सकीना खड़ी है वहां पे, ये करीब आके कहते हैं तू किसका पूछ रही है, तू बेटी किसकी है? सैयदा कहती है मैं हुसैन बात, मुझे माफ कर देना। हुसैन का नाम आना था, इसके हाथ का वजन भी ज्यादा था, हाथ भी लंबा था, इसके हाथ के वजन के साथ हुसैन की बच्ची जमीन पे गिर गई, छोटे छोटे हाथ रुखसारों पे आए, रो के कहती है बाबे का पूछती हूँ तो तमाचे मारते हो, कहीं किसी ने मेरा चाचा गाजी अब्बास भी न मात में हुसैन।